بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ شادی کی پہلی رات تھی۔ میرا سارا جسم کانپ رہا تھا اور میری جان نکلے جا رہی تھی کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا کہ میں کنواری نہیں ہوں تو شاید وہ مجھے جان سے ہی مار دے گا، کیونکہ وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتی جب ٹھنڈے ٹھنڈے موسم میں اور عقیل غلطی کر بیٹھے تھے۔ آخر میرا شوہر رات کے 11 بجے کمرے میں داخل ہوا۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا کیونکہ آج میرا راز کھل جانا تھا۔ پھر سہاگ رات کا آغاز ہوا تو اچانک میرا شوہر، میرا جسم۔ رابی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی کیونکہ اسے ڈاکٹر بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اس لیے اس نے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا اور دل لگا کر پڑھنے لگی۔ رابی کی کلاس میں 2 سگے بہن بھائی بھی پڑھتے تھے جن سے رابی کی دوستی ہو گئی۔ عقیل اور اس کی بہن کا زیادہ تر وقت رابی کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ کلاس فیلو ہونے کے ساتھ ساتھ رابی اور عقیل ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور انہوں نے میڈیکل کی تعلیم کے بعد شادی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ لیکن زندگی میں جو سوچا جائے ویسا کبھی نہیں بھی ہوتا۔ عقیل بھی جذباتی لڑکا تھا۔ وہ شادی سے پہلے ہی رابی کے ساتھ جنسی تعلق بنانا چاہتا تھا، لیکن رابی نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا کیونکہ رابی ایسے کاموں میں شرم محسوس کرتی تھی اور شادی سے پہلے یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رابی عقیل کو ایک حد میں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی عقیل کو جب بھی موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کر لیتا۔ 1 سال ایسے ہی گزر گیا۔ جب ان کو کالج سے 1 ہفتے کی چھٹیاں ہوئیں تو سب نے باہر گھومنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہی وہ وقت تھا جس میں عقیل کو اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملنا تھا۔ خیر، رابی، عقیل، عقیل کی بہن مہوش اور ان کا کزن ندیم کاغان کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ سب انجوائے کرنے کے لیے کافی خوش تھے، لیکن نہ جانے کیوں ایک انجانا سا خوف رابی کو گھیرے ہوئے تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ ہوٹل میں ایک ہی کمرہ لیا گیا۔ رابی نے اعتراض کیا کہ ہم لڑکیوں کے لیے ایک الگ کمرہ ہونا چاہیے، لیکن عقیل نے ہنس کر بات ٹال دی۔ خیر، سب تھکے ہوئے تھے، اس لیے کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لگے۔ آرام کرنے کے تھوڑی دیر بعد عقیل نے رابی کو ساتھ لیا اور کچھ ضروری چیزیں لینے باہر چلے گئے۔ اب ہوٹل کے کمرے میں مہوش اور ندیم اکیلے تھے۔ 1 گھنٹے بعد دونوں واپس آئے تو ہوٹل کے پاس پہنچ کر عقیل کو کچھ یاد آیا۔ اس نے رابی کو کہا کہ تم اندر جاؤ، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ رابی ہوٹل میں داخل ہوئی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھی، لیکن جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اچانک رک گئی۔ کمرے میں مہوش اور ندیم ایک شرمناک کھیل میں مصروف تھے۔ ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ رابی سمجھ گئی کہ پچھلے 1 گھنٹے سے کمرے میں کیا چل رہا تھا۔ رابی کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کیا کرے، اس لیے ہوٹل کے لاؤنج میں بیٹھ کر عقیل کا انتظار کرنے لگی۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد عقیل آیا تو اس نے پوچھا کہ باہر کیوں بیٹھی ہو؟ رابی کہنے لگی، کچھ نہیں، میں تو آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن اب رابی گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں ابھی تک کمرے میں وہی چکر نہ چل رہا ہو، کیونکہ کچھ پتا نہیں تھا کہ عقیل کا رد عمل کیا ہوتا۔ عقیل نے رابی سے چابی لے کر کمرے کا دروازہ کھولا تو رابی کا دل دھک دھک کر رہا تھا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر رابی کو سکون ملا کیونکہ مہوش نہا رہی تھی اور ندیم بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ عقیل بھی شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس نے رابی کو باہوں میں بھر لیا۔ وہ بیچاری گھبرا گئی کہ کہیں ندیم نے دیکھ لیا تو۔ عقیل نے ندیم کو جگایا اور تیاری کرنے کا کہا۔ مہوش بھی نہا کر باہر آ گئی اور ندیم کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ندیم بھی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ رابی دونوں کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار تو کرتے ہیں، لیکن ان کو حد میں رہنا چاہیے۔ خیر، ناشتہ کرنے کے بعد سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور پہاڑی علاقوں کی سیر کو نکل گئے۔ موسم بھی بہت اچھا تھا، سردی بھی کافی تھی۔ ندیم نے عقیل سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے۔ عقیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور مسکرا کر رہ گیا، پھر بولا، سب کے لیے سرپرائز ہے۔ عقیل بہت دور نکل آیا تھا جہاں چند لوگ موجود تھے جو اب واپس جا رہے تھے۔ ندیم اور عقیل نے گاڑی سے سامان نکالا اور 2 خیمے لگانے لگے۔ ان کا ارادہ خیموں میں رات گزارنے کا تھا۔ رابی کچھ اپسیٹ سی تھی۔ وہ مہوش کے ساتھ کچھ دور بیٹھی خوبصورت نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اچانک رابی نے مہوش سے کہا، تم ندیم کو کچھ زیادہ ہی ڈیل دے رہی ہو۔ مجھے سب پتا ہے،
ہمارے جانے کے بعد تم دونوں کمرے میں جس کام میں لگے ہوئے تھے اس کا انجام اچھا نہیں ہونا۔ یہ سن کر مہوش نے بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، کیا بتاؤں یار، تم لوگ 1 گھنٹہ اور لیٹ آ جاتے تو کیا ہی مزہ آتا۔ عقیل کو اپنے پاس آتا دیکھ کر دونوں خاموش ہو گئیں۔ پھر سب خیموں میں اپنا اپنا سامان سیٹ کر رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ وہ لوگ خیموں میں دبک کر بیٹھ گئے۔ سب نے دوپہر کا کھانا کھایا، تب تک بارش بھی رک چکی تھی۔ پھر اپنا اپنا سامان لیا اور ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ندیم اور مہوش آگے آگے تھے اور تھوڑے فاصلے پر رابی اور عقیل آ رہے تھے۔ درختوں اور پودوں کی بہتات تھی۔ مہوش اور ندیم بہت آگے نکل گئے۔ رابی تھک گئی اور عقیل سے کہنے لگی کہ کچھ دیر سانس لے لیں۔ دونوں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ عقیل رابی کو دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کا یہی موقع ہے۔ وہ سرک کر رابی کے پاس ہو گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسیں بھی محسوس کر رہے تھے۔ پھر تو صبر کے سارے بند ٹوٹ گئے اور دونوں سے غلطی ہو گئی۔ اچانک رابی کی نظر ندیم پر پڑی جو اسے گھور رہا تھا۔ رابی نے جلدی جلدی اپنا لباس ٹھیک کیا۔ اتنے میں مہوش بھی آ گئی اور کہنے لگی، بھائی آپ کہاں رہ گئے تھے؟ ہم نے سوچا کہ کہیں آپ لوگ ہم سے بچھڑ ہی نہ جائیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ سفر ایک بار پھر شروع ہوا۔ کچھ دور جا کر رابی نے عقیل سے کہا کہ واپس چلتے ہیں، شام بھی ہو رہی ہے، بارش پھر آ گئی تو مشکل ہو جائے گی۔ سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ اب کی بار ندیم اور مہوش کہیں دور رہ گئے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اچانک مہوش کی چیخ سن کر عقیل واپس دوڑا۔ پھر رابی اور عقیل نے جو منظر دیکھا ان کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ ندیم نیچے کھائی میں گر کر بے ہوش ہو چکا تھا اور مہوش رو رہی تھی۔ عقیل نے ندیم کو آوازیں دی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ عقیل نے نیچے جانے کا فیصلہ کر لیا لیکن رابی اور مہوش ڈر رہی تھی۔ انہوں نے عقیل کو روک لیا۔ رابی کے پاس ایک ٹارچ تھی۔ جب اس کی روشنی نیچے کھائی میں ڈالی گئی تو سب کے اوسان خطا ہو گئے۔ ندیم کا سر پھٹ چکا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اس وقت کسی کی مدد لینا بھی مشکل تھا کیونکہ وہ بہت دور آ چکے تھے۔ آخر وہ خیمے والی جگہ واپس آئے تو ان کی گاڑی اور خیمے غائب تھے۔ اب تو ان کا خون خشک ہو گیا۔ پھر اچانک 3 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ ڈاکو تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے۔ اب تو ان کے ساتھ کچھ بہت بھیانک ہونے والا تھا۔ رات ہو چکی تھی، سردی بھی بہت زیادہ تھی اور وہ جہاں ایک خوفناک صورت والا موٹا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دیکھ کر اس آدمی کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر عقیل کی بہن کو کھینچ کر باہوں میں کس لیا۔ عقیل کا جوان خون جوش مارنے لگا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس موٹے انسان کو ایک مکہ رسید کر دیا جس سے اس کے جبڑے سے خون کا فوارہ چھوٹ پڑا۔ دوسرے ہی لمحے دونوں لڑکیوں کی چیخ نکل گئی کیونکہ ایک ڈاکو نے عقیل کے سینے میں 2 گولیاں اتار دیں اور وہ بھی مر گیا۔ موٹے سردار آدمی نے مہوش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لڑکی کو آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو اور دوسری کو کمرے میں بند کر دو۔ مہوش کانپ رہی تھی جبکہ رابی بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب رابی کو ہوش آیا تو ایک کمرے میں بند تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر ایک ادھ کھلی کھڑکی پر پڑی۔ اب رابی کے پاس 2 راستے تھے۔ ایک، اگر وہ بھاگ جاتی تو جان بچ سکتی تھی۔ دوسرا، ان کے رحم و کرم پر رہتی تو وہ درندے اس کا جو حشر کرتے۔ وہ سوچ کر ہی کانپ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر جھانکا تو چاند کی ہلکی روشنی میں ایک راستہ نیچے جاتا نظر آیا۔ رابی کھڑکی سے نکلنا چاہتی تھی کہ مہوش کی درد بھری چیخوں کی آواز سن کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ ظالم مہوش کی عزت سے کھیل رہے تھے۔ رابی نے جلدی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ تیزی سے اس تنگ راستے پر چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم ابھی تک کانپ رہا تھا اور سردی بھی لگ رہی تھی۔ وہ رکے بغیر چلتی رہی اور آخر ایک سڑک تک پہنچ گئی۔ دور ایک گاڑی کی روشنی نظر آ رہی تھی لیکن سنسان سڑک پر پہنچتے ہی وہ ایک پتھر سے ٹکرا کر گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی اور وہ ایک کمرے میں موجود تھی۔ وہ ذہنی طور پر اپ سیٹ ہو چکی تھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک عورت اندر آئی اور اس سے پوچھنے لگی۔ رابی نے اسے سب کچھ بتا دیا جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا۔ عقیل اور ندیم جان سے جا چکے تھے۔ مہوش کا کیا بنا ہوگا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس عورت نے مجھے ایک آدمی کے ساتھ شہر روانہ کیا
اور یوں میں لٹی پٹی اپنے گھر پہنچ گئی۔ عقیل، ندیم اور مہوش کی تلاش میں پولیس وہاں گئی، لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا۔ 1 مہینہ گزر گیا، رابی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اس کا علاج ہوا تو وہ کافی بہتر ہو گئی۔ اس ساری بات کو رابی نے راز میں ہی رکھا کہ کیسے عقیل کے ہاتھوں اپنی جوانی لٹا چکی تھی اور کیسے ان کو اغوا کیا گیا۔ اس نے بس اتنا بتایا کہ وہ ان سے بچھڑ گئی تھی۔ رابی کا ایک کزن تھا جو اسے بہت چاہتا تھا۔ اس نے رابی کے رشتے کے لیے اپنے والدین کو بھیجا تو رابی کے ماں باپ نے اس کا رشتہ طے کر دیا۔ رابی عقیل کی موت کو بلا نہیں پائی تھی کیونکہ عقیل اس کی پہلی محبت تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے لیکن رابی گمسم تھی۔ اچانک اسے آبکائیاں آنا شروع ہوئیں تو اسے ہوش آیا اور وہ واش روم کی طرف دوڑی۔ اس کا دل دہک کر رہ گیا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی لیکن پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کنواری نہیں رہی تھی، وہ حاملہ ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں عقیل کا بچہ تھا۔ شادی کی رات وہ کمرے میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر سہاگ رات کی سیج پر آنے والا تھا۔ رابی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج اس کا راز کھلنے والا تھا۔ اس کا شوہر بچہ نہیں تھا کہ اسے پتہ نہ چلتا۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور رابی کا شوہر اندر داخل ہوا۔ رابی سہاگ رات کے خوف سے پسینے میں بھیگ چکی تھی۔ ایک قیامت آنے والی تھی۔ اس کا شوہر اس کے قریب آ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ رابی صرف سر ہلا کر جواب دے رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا ڈر تھا۔ رابی کے شوہر نے اسے باہوں میں بھر لیا اور اس سے پیار کرنے لگا۔ وہ رابی کا دیوانہ تھا۔ اب اس کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی۔ پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک شوہر نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کنواری نہیں ہے۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے رابی کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ شوہر نے لباس پہنا اور جانے لگا تو رابی اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شوہر نے کہا، رابی اب کیا رہ گیا ہے؟ تم نے میرا دل ہی توڑ دیا ہے۔ لیکن رابی نے کہا کہ پہلے آپ میری بات سن لیں، پھر جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہوگا۔ رابی نے اس پر جو بیتی سب کہہ سنائی اور سسکیاں بھرنے لگی۔ شوہر اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی نے کتنے درد بھرے لمحے گزارے ہیں۔ محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے اور بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے۔ ایسے ہی رابی بھی ایک غلطی کر چکی تھی جو اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ وہ رات ایسے ہی گزر گئی۔ اگلی صبح رابی کا اپنے شوہر سے سامنا ہوا تو وہ سر جھکائے پریشان کھڑی تھی۔ شوہر اس کے پاس آیا اور بولا، رابی رات والی بات کی معذرت چاہتا ہوں۔ تم میری زندگی ہو، میں ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے شوہر سے لپٹ گئی اور ایک بہت بڑا بوجھ اس کے دل سے اتر گیا۔ یہ کہانی سننے کے بعد میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی لڑکی کو شادی سے پہلے ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے آپ کو اور آپ کے والدین کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ مزید اس طرح کی اچھی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔